اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری ویڈیو کو دیکھنے والوں کو میں اپنی دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں کہ وہ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے ایک ایسا زبردست عمل لے کر آیا ہوں کہ اسے کرنے سے آپ کی ساری پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں دور ہو جائیں گی، اور آپ کا کوئی بھی دشمن ہے، تگڑا ہی کیوں نہ ہو، پہلوان ہی کیوں نہ ہو، تو ناظرین اس عمل کو کرنے سے آپ لوگوں کی ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ صرف یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے، آیت ہی ہے، نہ کہ یہ سورت ہے، چھوٹی سی آیت ہے، تو آپ کو ٹائم بھی نہیں زیادہ لگے گا۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں نے جب یہ آیت پڑھنی ہے تو دیکھیے گا کہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے آپ کا دشمن ایسے دور ہو جائے گا، ایسے مٹھی میں آ جائے گا کہ وہ نہ ہی نکل پائے گا، نہ ہی وہ کسی دوسری جگہ پر جا پائے گا۔ تو ناظرین اس عمل کو کرنا ہے آپ لوگوں نے، اور نہ ہی آپ لوگوں نے کوئی جرم کرنا ہے اس کے ساتھ، نہ ہی آپ لوگوں نے اسے قتل کرنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا۔ اپنے دباؤ میں، غصے میں آ کر آپ لوگوں نے صرف یہ عمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کی ساری تکلیفیں، دکھ، درد دور ہو جائیں گے۔ میں آپ کے لیے یہ سمجھ لیجئے کہ ایسا تحفہ لے کر آ گیا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے اللہ سے توبہ بھی کیجئے اور اللہ سے معافی مانگیے کہ یا اللہ میں نے اس کے ساتھ گناہ کیا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ تو ہی بدلہ لے سکتا ہے۔ بدلہ تو اللہ لیتا ہی ہے، بدلہ لیتا ہے جو دوسرے انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ کوئی بھی آپ کا ہمسایہ ہے، رشتہ دار ہے، کوئی بھی آپ کا دشمن ہے، الحمدللہ اللہ کے فضل سے وہ ایسے بھاگ جائے گا اور آپ کی مٹھی میں آ جائے گا کہ وہ کبھی بھی چھوٹے گا نہیں۔ تو ناظرین یہ عمل آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ جن کے دشمن ہیں، بہت بڑے بڑے بھی دشمن ہیں، کوئی بھی ہیں، تو ناظرین وہ بھی آپ کے ختم ہو جائیں گے۔ تو ناظرین اللہ نے ہر قرآن پاک میں جو آیت، جو سورہ لکھی ہوتی ہے اس میں بھی شفا ہوتی ہے، لیکن اگر آپ لوگ ترجمہ کے ساتھ قرآن پاک پڑھتے ہیں، پورا قرآن پاک سمجھ کر پڑھتے ہیں، تو آپ کو سارا دین سمجھ آ جائے گا کہ جو نبی آئے تھے وہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا، کون سے ظلم ہوئے تھے۔ ظلم تو ان کے ساتھ بھی بہت زیادہ ہوئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام، ان کی مووی تو آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، اس میں ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین قرآن پاک کی ہر آیت میں، ہر سورہ میں شفا ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک قرآن پاک کی سورہ کی ہی آیت ہے جس میں ایسی بڑی شفا ہے کہ آپ لوگ دشمن کو اپنی قابو میں، اپنی مٹھی میں کر لیں گے۔ ایسا طاقتور عمل ہے کہ آپ لوگوں کو بھی معلوم ہی نہیں ہوگا کہ وہ دشمن کب بھاگ گیا، کدھر گیا اور کدھر نہیں۔ تو ناظرین اس عمل کو جیسے ہم لوگ بتائیں گے ویسا ہی آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا ہے، اور پھر دیکھیے گا کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف سے ایسی غیبی مدد آئے گی کہ وہ آپ کا دشمن جو سر پر سوار رہتا تھا، آپ کا سر بھاری کرتا تھا، وزنی تھا، وہ ایک دم ہلکا ہو جائے گا، اور اللہ کی غیبی مدد سے انشاءاللہ ابھی سکون کی زندگی جئیں گے، نہ ہی کسی کے محتاج رہیں گے، اور نہ ہی کسی کے آپ لوگ ذہن و گمان میں بھی رہیں گے۔ تو ناظرین میں نے بہت سارے لوگ دشمن دیکھے ہیں جو دوسرے انسان پر یہ جادو وغیرہ کرواتے ہیں، اور وہ انسان محتاج بن جاتا ہے۔ وہ انسان جو اچھا بھلا ہوتا ہے، کمانے والا، وہ بھی
وہ بھی انسان مانگنے پر آ جاتا ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ اس کے دوسرے جو ساتھی ہیں یعنی کہ دوسرے انسان نے ہی اس پر یہ جادو کر دیا ہے۔ تو ناظرین وہ بھی انسان اپنے قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کی سورہ جو اللہ نے لکھی ہے، یہ قرآن پاک کی سورہ اسی میں سے ہی ہے۔ آپ لوگوں نے اس آیت کو پڑھنا ہے، 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی ساری تکلیفیں، دکھ، درد دور ہو جائیں گے، اور اللہ کے فضل سے آپ لوگ بھی اپنی زندگی عیش و آرام سے جئیں گے۔ نہ ہی آپ لوگ کسی کے محتاج رہیں گے، اور نہ ہی آپ لوگ کسی کو بننے دیں گے، کیونکہ دین ہمارا سچا ہے، دین ہم پھیلاتے ہیں اور آپ لوگ سبق لیتے ہیں۔ ناظرین اس سے بھی آپ لوگ شیئر کرتے جائیے تاکہ ہمارے دوسرے مسلمان بھائی جو تکلیف میں ہیں، دکھ میں ہیں، درد میں ہیں، انہیں بھی سکون مل جائے۔ اس سے آپ کو بھی ثواب ملے گا اور ہمیں بھی ثواب ملے گا، کیونکہ ہم نے آپ کو دین بتایا، آپ لوگوں نے آگے اسے شیئر کر کے انہیں بھی دین سکھا دیا کہ دین ہمارا آخر ہے کیا۔ تو ناظرین اس عمل کو آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہ آزمائی ہوئی بات ہے جو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آزمایا ہوا عمل بھی ہے، اس لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، کیونکہ جو آزمایا ہوا عمل ہوتا ہے وہ تو سچا ہی ہوتا ہے۔ عمل تو سارے ہی سچے ہوتے ہیں، مگر آزمائے ہوئے عمل میں جو ہے وہ کسی کے ذہن میں یقین کی حد نہیں ہوتی، تو وہ یقین آ جاتا ہے کہ واقعے میں یہ عمل آزمایا ہوا ہے۔ تو ناظرین آپ نے بالکل بھی فکر نہیں کرنی، بے فکر ہو کر آپ لوگوں نے یہ عمل کرنا ہے۔ اور کرنا کیسے ہے یہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بتا دیا جائے گا۔ کچھ بھی نہیں کرنا آپ لوگوں نے، صرف یہ عمل، یہ آیت کو آپ لوگوں نے 70 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کی ساری تکلیفیں، دکھ، درد، دشمنی سے آپ لوگوں کا سارا جو ہے نا آپ کا قصہ ختم ہو جائے گا، کہانی ختم ہو جائے گی، اور آپ لوگ بھی عیش و آرام کی زندگی جئیں گے۔ آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں کرنا، نہ ہی قانون ہاتھ میں لینا ہے کہ آپ لوگوں نے بنا سوچے سمجھے، غصے میں آ کر، تکلیف میں آ کر آپ لوگوں نے اپنی حد پار کر دی، اور آپ لوگوں نے اس کی جان لے لی یا اسے زخمی کر دیا۔ یہ ایسا بالکل بھی نہیں کرنا، قانون ہاتھ میں نہیں لینا، کوئی گناہ نہیں کرنا جس سے اللہ پاک ناراض ہو جائیں۔ ناظرین یہ آیت آپ لوگوں نے پڑھ لینی ہے انشاءاللہ العزیز۔ میری آزمائی ہوئی بات ہے کہ آپ لوگوں کا دشمن، جو بھی دشمن ہے، کتنا بھی تگڑا دشمن ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ تو ناظرین اس عمل کو آپ لوگوں نے تسلی کے ساتھ کرنا ہے، مگر اس کی ایک شرط یہ ہے، وہ آپ کو میں بتاتا ہوں کون سی شرط ہے۔ تو مگر ویڈیو کو بتانے سے، اس عمل کو بتانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی بنتی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے اسلامک ورلڈ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے اسلامک ورلڈ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ایسی اور آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک بھی لازمی کرتے جائیے گا۔ تو ناظرین سب سے پہلے میں آپ کو اپنی طرف سے تھینک یو، شکریہ کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ کی مہربانی سے ہمارے 50 سبسکرائبرز ہو چکے ہیں، اور ہمارے بڑھاتے جائیے تاکہ ہمیں بھی خوشی ملے کہ ہمیں بھی کوئی نہ کوئی سپورٹ کر ہی جا رہا ہے، اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ جو لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اللہ پاک ان سب کو شفا عطا کرے، اور اللہ پاک ان کی بیماریوں کو ایسے دور کر دے کہ بیماری آئندہ انہیں لگے ہی نہیں۔ جو لوگ کینسر کے مریض ہیں، کسی بھی بڑی بیماری کے مریض ہیں، وہ اللہ پاک انہیں شفا عطا کرے۔ تو ناظرین اب چلتے ہیں جی اپنے ویڈیو کی طرف، اپنے موضوع کی طرف۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے ایک شرط آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ لوگوں نے
ایک کمرے میں بیٹھ جانا ہے یا آپ لوگوں نے کسی بھی وقت، مگر کرنا اپنے سورج کی روشنی میں ہے، نہ کہ آپ لوگوں نے بلب میں، اندھیرے میں، کسی بھی ایسی چیز پہ نہیں کرنا۔ آپ لوگوں نے سورج کی روشنی میں ہی کرنا ہے یہ عمل۔ آپ لوگوں نے چاہے کمرے کے دروازے بند کر لیں، مگر سورج کی روشنی آنی چاہیے، اس میں آپ لوگوں نے کرنا ہے یہ عمل، نہ کہ اندھیرے میں، نہ کہ آپ لوگوں نے لائٹیں شائٹوں میں، بلب میں، کسی میں بھی آپ لوگوں نے نہیں کرنا۔ آپ لوگوں نے سورج کی روشنی میں ہی کرنا ہے۔ تو ناظرین، یہ عمل آپ لوگوں نے صرف اور صرف 7 دن تک کرنا ہے لگاتار، اور دیکھیے گا 8ویں دن وہ آپ کا دشمن آپ کی مٹھی میں ہوگا، قابو میں ہوگا۔ تو ناظرین، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جی، آپ لوگوں نے کسی بھی سال، کسی بھی مہینے، کسی بھی دن آپ لوگوں نے شروع کر دینا ہے، مگر جس دن آپ لوگوں نے شروع کیا وہی آپ لوگوں نے اسی دن میں آپ لوگوں نے ختم کرنا ہے۔ اگر مثال کے طور پر اگر آپ لوگوں نے جمعہ کو شروع کیا ہے تو اگلے جمعے تک آپ لوگوں نے وہ عمل کرتے رہنا ہے، کرنا لگاتار ہے، نہ کہ آپ لوگوں نے ناغے سے کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے اگر جمعے کو کیا ہے پھر ہفتے کو بھی کرنا ہے، اتوار کو بھی، پیر کو بھی، منگل کو بھی، بدھ، جمعرات، جمعہ، آپ لوگوں نے 7 دن تک یہ عمل کرنا ہے لگاتار، اور انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے وہ آپ کا دشمن آپ کے قابو میں ہوگا۔ تو ناظرین، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جی، سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیں، اول آخر 1 مرتبہ پڑھ سکتی ہیں، اور گویا آپ لوگ پھر پڑھیں یا نہ پڑھیں اس کی کوئی نہیں ہے، مگر یہ جو آج میں آپ کو آیت بتانے والا ہوں اسی آیت کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے اور کچھ بھی نہیں پڑھنا۔ وہ آیت کیا ہے آپ لوگوں نے ذرا غور سے سننی ہے۔ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، سم بکم عمی فہم لا یرجعون، سم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ یہ آپ لوگوں نے آیت کو 70 مرتبہ، اونلی 70 ٹائم آپ لوگوں نے یہ پڑھنا ہے، اور پڑھنا آپ لوگوں نے سورج کی روشنی میں ہی ہے، چاہے شام کو پڑھ لیں، چاہے صبح کو، چاہے دوپہر کو۔ میرا ماننا یہ ہے کہ آپ لوگ دوپہر کو پڑھیں، کیونکہ سورج کی روشنی زیادہ ہوتی ہے اور یہ عمل آپ کو سورج کی روشنی میں زیادہ اثر کرے گا، اور انشاءاللہ العزیز یہ عمل کرنے کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ ایک دن فرض کرے جمعے کو کیا ہے تو یہ ہم پہلے دن کیا ہے، تو یہ عمل کو کرنے کے بعد آپ لوگوں نے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ، میرا کوئی بھی دشمن ہے، میرا کوئی بھی دشمن ہے جسے میں جانتا ہوں یا جسے میں نہیں جانتا، اسے مجھ سے غالب فرما، اسے مجھ سے دور فرما۔ تو ناظرین، یہ آپ لوگوں نے دعا مانگنی ہے، اور دعا میں بے تحاشا خدا سے مانگنا ہے، اور انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ آپ کا دشمن، کوئی بھی آپ لوگوں کا کتنا بھی تگڑا بڑا دشمن ہے، وہ آپ کا ختم ہو جائے گا، اسے اللہ ایسے تباہ کرے گا، ایسے فنا کرے گا کہ وہ آپ سے آگے بدلہ تک نہیں لے سکے گا، کہ وہ کہہ رہا ہو کہ اس نے مجھے ذلیل کر دیا، اس نے اللہ سے یہ مانگا اور اللہ نے مجھے فنا کر دیا تو میں اسے بدلہ لوں، تو یہ بھی نہیں ہوگا۔ ایسے تالا لگ جائے گا اس کی زبان پر کہ نہ ہی وہ کبھی کھل پائے گا، کسی بھی کی سے، چابی سے، کسی بھی چابی سے نہیں کھل سکے گا جو تالا اس کے لگے گا۔ تو ناظرین، اس عمل کو آپ لوگوں نے تسلی سے کرنا ہے، مگر پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ عمل کو آپ لوگوں نے صرف اور صرف سورج کی روشنی میں ہی کرنا ہے، نہ کہ آپ لوگوں نے لائٹ میں، شائٹ، بلب میں، ٹیوب لائٹ میں، اندھیرے میں کسی بھی وقت نہیں کرنا، صرف سورج کی روشنی میں کرنا ہے۔ اور ہاں، آپ لوگوں نے رات کو یہ عمل بالکل بھی نہیں کرنا، رات کو عمل یہ نہیں کرنا، سورج کی ہی روشنی میں کرنا ہے، اور انشاءاللہ العزیز آپ کا کوئی بھی دشمن ہوگا وہ ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ملتا ہوں آپ لوگوں سے ایسی اور اگلی نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔
اپنا بہت سا خیال رکھیں اور اس بھائی کو اپنی دعاؤں میں ہر پل ہر وقت یاد رکھیے گا، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیے گا، اور کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو جس کی دعا اللہ قبول کر لیں اور اس کے بھی اللہ پاک رنگ بدل دیں اور ہمارے بھی رنگ بدل دیں۔ تو ملتا ہوں آپ لوگوں سے ایسی اور اگلی نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔